بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اگست بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کے حق میں جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ جسٹس بابر ستار صاحب کا آج مسلسل دوسرا بڑا حکم نامہ ہے جو جاری کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیسز کا جانا یہ بہت اچھا ہو گیا، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے جو آج اور دوسرا تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آئی جی پنجاب کے لیے آئی جی اسلام آباد کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور توہین عدالت میں اب ان کا بچنا ناممکن ہو گیا ہے، چونکہ سخت حکم نامہ اور عدالت کے اندر حکم نامہ تحریر کروایا گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پرویز الہی کے ریمانڈ سے متعلق عدالت میں سماعت ہوئی، پرویز الہی کو پیش کیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور حسان نیازی سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی گرفتار 19 کارکنان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 19 ملزمان کی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے ٹیپو سلطان اور شاہ فیصل تھانے میں درج 2 مقدمات میں ضمانت منظور کی۔ عدالت نے سوال کیا جسٹس نعمت اللہ نے کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ان کے زخموں کی نوعیت کیا ہے، میڈیکل میں انجریز کا ریزرو کیا ہوا ہے، ابھی تک انجریز کا بتایا نہیں ہے، یہ کہنا تھا تفتیشی افسر کا۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی مگر کامیابی نہ ہو سکی، ملزمان کے وکلاء کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا۔ جسٹس کوثر سلطانہ نے پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں واقعے کو ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ 9 مئی کا کیس ہے، اور تب سے ملزمان جیل میں ہیں، اور ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ کوئی بنتا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے مقدمہ بنا دیا۔ عدالت نے کہا بہتر ہے ملزمان کے وکلاء عدالت کو خود بتائیں، پولیس والے زخمی ہوئے تھے، کس چیز سے گولی لگی، لکڑی لگی یا کچھ اور؟ پولیس اہلکار پتھر لگنے سے زخمی ہوئے، یہ تفتیشی افسر کا کہنا تھا۔ تو جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے کیا برآمد ہوا، کہاں سے یہ گرفتار ہوئے؟ تو اس موقع پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ان کو موقع سے گرفتار کیا گیا، رینجرز کی چوکی جلائی گئی ہے، ملزمان میں سے کسی سے کیا برآمد ہوا اور کسی سے پتھر برآمد ہوئے۔ ٹوٹل جو برآمدگی عدالت کو بتائی گئی 6 پتھر برآمد ہوئے اور کچھ سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ پیپلز بس جلائی گئی، رینجرز چوکی جلی تھی، 6 پتھر برآمد کیے گئے۔ 900 بندہ احتجاج کر رہا تھا، کس نے کیا اٹھایا ہوا تھا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر 900 بندہ احتجاج کر رہا تھا تو کیسے پتہ کہ وہ پتھر کس کے ہاتھ میں تھے، کس نے کیا کیا؟ پولیس کہتی ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، مگر ابھی ایک گواہ بھی پرائیویٹ شامل تفتیش نہیں ہوا، یہ کہنا تھا وکلاء کا۔ اور ساتھ جاوید خٹک سمیت 3 ملزمان کے خلاف پولیس نے خود کہا کہ شواہد نہیں ملے، کوئی CCTV نہیں ہے، کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، جس نے پریس کانفرنس کی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف شاہ فیصل اور ٹیپو سلطان تھانے میں جو مقدمات تھے یہ غیر قانونی تھے، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ضمانتیں خارج کی تھیں وہ فیصلہ غیر قانونی تھا۔ عدالت نے جو وکلاء تھے درخواست گزار ان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے بڑا ریلیف دیتے ہوئے تمام ملزمان کی ضمانت منظور کر لی، اور عدالت نے کہا کہ جس ملک میں 900 لوگ احتجاج کریں اور وہاں آپ 6 پتھر برآمد کر کے ان کے اوپر مقدمہ بنا کے بیٹھے ہوں تو پھر اس پروسیکیوشن یا اس تفتیش کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا کیس ہوگا کہ برآمدگی میں پتھر لے کے آئے کہ جی 6 پتھر برآمد ہوئے، 900 لوگ اس میں انوالو تھے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر حسان خان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں، ان کی گرفتاری سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چونکہ 2 دن سے خاموشی تھی، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایبٹ آباد پولیس نے ان کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا۔ کوئٹہ میں ان کا وہ پرانے جو مقدمات تھے جن میں وہ پہلے بھی پیش ہوتے رہے تو اس میں پیش کیا، اور اس میں ان کو ہینڈ اوور کر دیا کوئٹہ پولیس کے۔ اور اب پنجاب پولیس نے، لاہور پولیس نے محکمہ داخلہ بلوچستان کو درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے حوالے کریں، وہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ اب اگر لاہور پولیس نے لینا ہے، وہ محکمہ داخلہ بلوچستان کو درخواست دے کے ان کی کسٹڈی چاہتی ہے، تو پھر ایبٹ آباد پولیس نے کیسے حوالے کر دیا اور پھر کس عدالت میں پیش کیا، کس عدالت نے راہداری ریمانڈ دیا، اس کے بارے میں بالکل جو پولیس ہے وہ خاموش ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم حسان نیازی جناح ہاؤس عملے میں لاہور کو پولیس ہے، اور ملزم پر سیکیورٹی فورسز کی وردی لہرانے کا بھی الزام ہے، اس وجہ سے ان کو ہر صورت میں یہاں لاہور لانا ہے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے رہنما تھے یہ
ان کو پاکستان تحریک انصاف نے MPA کی ٹکٹ دی تھی، نوجوان وکیل ہیں حیدر مجید، وہ بھی ان کو بھی یہ مراد راز کے حلقے میں مراد راز کی جگہ MPA کی ٹکٹ دی گئی تھی، تو اس کو وہ بھی ساتھ ہیں۔ اب لاہور پولیس نے کسٹڈی مانگی ہے، وہ جب کسٹڈی ان کو ملے گی تو وہ لاہور لے کے آئیں گے، اور پھر لاہور میں ان کا جو ریمانڈ ہے اور جو سلسلہ ہے وہ آگے شروع ہوگا۔ اور اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا تھا کل، اڈیالہ جیل سے وہ رہا ہوئے تھے اور ان کو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں رہا کیا گیا تھا۔ ایک بات آج گردش کرتی رہی ہے کہ ان کے بھی وہی وکیل ہیں جو پہلے وکیل رہ چکے ہیں الیکشن کمیشن کے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں، امجد پرویز صاحب۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے اس وقت بھی FIA کے منی لانڈرنگ کے مقدمات بنائے گئے تھے چودھری خاندان پہ، اس وقت بھی امجد پرویز صاحب ان کے وکیل تھے۔ ان کے دو طرح کے معاملات ہیں، جو فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے کیسز ہیں FIA کے یا نیب کے، اس میں امجد پرویز صاحب وکیل ہیں۔ جو ان کے اینٹی کرپشن اور باقی مقدمات تھے اس میں رانا انتظار جو صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے، وہ وکیل ہیں۔ تو امجد پرویز کو اب نیا وکیل نہیں کیا، امجد پرویز صاحب ہی ان کے کیسز دیکھتے آ رہے ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، عمران خان کے دور میں پرویز الہی وغیرہ پر نیب نے پہلے کیس بنایا تھا اور پھر وہ انکوائری بند کر دی تھی، اس وقت بھی جو ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں وہ امجد پرویز صاحب ہی پیش ہوتے تھے۔ تو جو آج ایک ماحول بنایا گیا، امجد پرویز صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل، مجھے چونکہ میں ان کی بہت ریگارڈ کرتا ہوں، وہ بہت لائق ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے وکیل بنے تو وہ ایک سیاسی کیس بن گیا تھا، اس میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ایک پروفیشنل وکیل کو اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کا رائٹ ہے وکالت کرنا اور انہوں نے کی ہے، تو اس بنیاد پر آج احتساب عدالت نے سرکاری ٹھیکوں میں رشوت وصولی کیس میں پرویز الہی کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، جس میں عدالت نے 6 روزہ ریمانڈ ان کا منظور کیا۔ ان کو جج زبیر شہزاد کیانی نیب عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل امجد پرویز صاحب نے اپنے موکل سے اپنے کلائنٹ سے مشاورت کی اجازت طلب کی۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ دلائل سے پہلے اپنے کلائنٹ سے 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر عدالت نے وکیل کو پرویز الہی سے مشاورت کی اجازت دے دی۔ نیب پروسیکیوٹر وارث علی جنجوعہ نے جج سے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ طلب کرتے ہوئے دلائل دیے اور کہا کہ پرویز الہی پر سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں اور کک بیکس لینے کا کیس ہے۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو گجرات کے لیے اربوں کے ٹھیکے دیے، پورے صوبے کو نظر انداز کیا گیا، ساتھ ہی قانون کو نظر انداز کیا گیا اور ترقیاتی پروجیکٹس دیے گئے۔ وکیل نیب وارث علی جنجوعہ نے کہا کہ اس کیس میں 4 لوگ پہلے ہی گرفتار ہیں، پرویز الہی کو کل گرفتار کیا ہے اور آج ہم نے پیش کیا ہے۔ پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ صرف گجرات کے لیے 72 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پیکیجز دیے، متعلقہ ایکسین سے 200 منصوبوں کی فہرست بنائی گئی، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فاسٹ ٹریک پر منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ نیب وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے میٹنگ کر کے کک بیکس کے شیئر طے کیے، ہمارے پاس ان سب باتوں کے ثبوت موجود ہیں۔ کام شروع ہونے سے پہلے رقم جاری ہونا شروع ہو گئی تھی جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں کیسز زیر سماعت ہیں، پھر بھی انہیں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ ان کو آپ نے سہولیات دینی ہے، تو نیب کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کو نیب آفس میں مکمل سہولیات ہیں، ان کو گھر کا کھانا دیا جا رہا ہے، ان کو ان کی وائف کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ فیملی کے ساتھ ملنے کی اجازت ہے، ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ اور 21 اگست تک جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کر لیا، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر عدالت نے پرویز الہی کو نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب کل پرویز الہی کی 2 درخواستیں، ایک 3 MPO کے تحت جو نوٹیفیکیشن تھا لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور دوسری سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل سماعت ہونی ہے، تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے اور وہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر اور پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں وہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بڑا ان کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے، وہ بڑے دبنگ انداز میں ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں۔ شاندانہ گلزار کو 4 دن پہلے گرفتار کیا گیا اور ان کو 3 MPO میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جو مختلف پہلے ایک مقدمہ تھا اس میں کہا گیا، جب درخواست دائر کی گئی تو کہا گیا کہ شاندانہ گلزار کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ 3 MPO میں کمشنر اسلام آباد نے 3 MPO میں ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں۔
ان کی درخواست بھی خوش قسمتی سے آ گئی جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہیں اور وہ سابق ایم این اے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے، وہ صرف ایک مثبت تنقید کرتی ہیں، انہوں نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور 9 مئی کو گزرے 3 ماہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب ان کو 3 MPO میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو 3 MPO کے احکامات ہیں اور یہ جو گرفتاری ہے یہ سارا کیسے معاملہ ہوا، تو عدالت کو بتایا گیا کہ ایک پولیس افسر نے انفارمیشن دی ہے کمشنر کو کہ جی شاندانہ گلزار جو نقص امن میں ملوث ہیں اور وہ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ تو عدالت نے کہا بھی پولیس آفیسر نے کہاں سے کلیکشن آف ایویڈنس کی تھی، ان کے پاس ایسی کون سی ایویڈنس تھی جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا جائے۔ عدالت نے کہا کہ IG اسلام آباد ان کو بھی ذاتی حیثیت میں پہلے کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں عدالت نے DC کو شو کاز نوٹس جاری کیا، اس کے علاوہ جو SSP آپریشنز تھے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا اور کمشنر اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ ان دونوں کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا اور 3 ماہ کا ریکارڈ طلب کیا ہے کہ 3 ماہ میں جو MPOs کا ریکارڈ ہے کس کس کے آپ نے 3 MPOs کے تحت ان کو خلاف کارروائی کی، وہ تمام ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے IG اسلام آباد کو بھی کل ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کہا کہ جس پولیس افسر نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو معلومات دی ہیں وہ بھی کل عدالت میں پیش ہو، وہ پولیس افسر عدالت کو بتائے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی انفارمیشن آ گئی تھی، ایسا کون سا آپ کے پاس اختیار آ گیا تھا کہ آپ نے ایک کہانی گھڑ کے دے دی ہے، اور اس بنیاد پر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے انہوں نے ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ شاندانہ گلزار کو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہا کہ وہ ان کو عدالت میں پیش کریں۔ کل شہریار آفریدی کو بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، شاندانہ گلزار کو بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عدالت نے IG اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو وہ پولیس افسر ہیں جنہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو انفارمیشن دی تھی وہ بھی آئے اور عدالت کو بتائے کہ جی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، اور عدالت نے کل دونوں رہنماؤں کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔